السلام علیکم۔ پاکستان میں کئی عناصر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا جائے اور پھر مسوجنسٹک انداز میں اس کا الزام جو ہے وہ عورت پہ لگا دیا جائے۔ کچھ عرصے پہلے کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی ایک ویڈیو کی مغرب میں جو آبادی کم ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اور حال ہی میں میری ایک ویڈیو پر بھی آ، ان میں سے کسی نے کامنٹ کیا کہ جی مغرب میں آبادی اس لیے کم ہو رہی ہے کہ عورت نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے آف کورس دس کوڈ بی ون آف دا فیکٹرز۔ لیکن عورت کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا، ایک تو نیچرلی اس کو بالکل اس بات کا حق ہے کیونکہ اس کو سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں اس کی مکمل سے ہونی چاہیے اور یہ میوچل ڈیسیشن ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک مغرب میں آبادی کے کم ہونے کا تعلق ہے، کیسر احمد راجہ نے انتہائی بے ایمانی سے اس کا سارا الزام سیکولرزم، خواتین کی آزادی وغیرہ وغیرہ ان پر ڈال دیا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے معاشی فیکٹرز ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو حقائق میں پرکھیں۔ مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جو آبادی بڑی تیزی سے بڑھی، اسپیشلی 1946 سے 64 کے درمیان تقریباً 78.3 ملین امریکن جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 78.3 ملین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ لوگ، اور 64 میں تقریباً 40% یہ آبادی کا حصہ تھے، اور اس کی ایک وجہ نیچرلی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تباہی آئی ہے، اس تباہی میں امریکہ تو اتنا متاثر نہیں ہوا، یورپ متاثر ہوا، تو اکانومی نے بوم حاصل کیا۔ اسی لیے ہاورڈزن نے لکھا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار امریکہ کے لیے اتنی بڑی بلیسنگ ثابت ہوئی تھی کہ دیٹ پٹ ایوری امریکن انٹو ورک، اس سے ہر امریکن کو روزگار مل گیا سیکنڈ ورلڈ وار سے۔ تو لازم بات ہے، ایک خوشحالی تھی جب آپ بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو سب کیسر احمد راجہ کی ہدایت کو مانتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، بلکہ ان کے مستقبل کے بارے میں وہ سوچتے ہیں۔ تو پیرنٹس کی اچھی کمائی تھی تو انہوں نے بچے بھی اس دوران پیدا کیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ بچوں کی جو ہے وہ فوج جمع کر دیں اور وہ پھر سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں، 44% بچوں کے قد نہیں بڑھیں، غذائی قلت کا شکار ہوں، 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، 80 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ بے گھر ہو، سڑکوں پہ گھوم رہا ہو، اسٹریٹ چلڈرن کہلا رہا ہو۔ تو لازم بات ہے پیرنٹس نے وہ دیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اسی طرح کیا۔ تو جو یہ امریکن خواتین تھی اس دور میں آن ایوریج ان کے 4 بچے تھے۔ اب اگر آپ 19 سینچری میں آئیں شروع میں، تو ان 1800 جو ایوریج امریکن عورت تھی اس کے تقریباً 7 بچے ہوتے تھے، اور 1900 تک اس کے 4 بچوں سے 4 سے بھی کم بچے ہونے لگے، اور 1930 تک 3 سے کم تھے بچے۔ مثلا 1930 تک جو ایوریج امریکن عورت تھی اس کے 3 سے بھی کم بچے تھے۔ اس کی ایک وجہ 1930 تک اسپیشلی یہ ہوئی کہ معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ معاشی حالات کا بڑا اس میں فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس کی وجہ سے بھی ممکنہ طور پہ آبادی بھی کم ہوئی، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں مجموعی طور پہ جو ہے وہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، زخمی بھی ہوئے۔ جب بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے تو لازم بات ہے وہ کمانے کے قابل نہیں ہوں گے، جب کمانے کے قابل نہیں ہوں گے تو بچوں کا پیدا کرنا اور ان کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی تھی اور یورپ میں بھی تھی۔ 1900 میں ایوریج برٹش وومن جو ہے وہ 4.97 بچے جو ہے وہ پیدا کرتی تھی، اپنی جو ایج تھی اس کی، اور وہ تقریباً وہی تھا جتنی آج برکینا فاساؤ میں ہے جو ایوریج جو ہے۔ لیکن ایک صدی کے بعد، تقریباً 100 سال بعد، وہ 1900 میں 3.9% پر وومن ہو گیا، اور 1930 کے بعد تقریباً 1935 میں 1.79 ملین ہو گیا۔ اگین اگر آپ دیکھیں کہ معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار سے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی جنگ بھلے فاتح جیتے، اس سے بڑے پیمانے پہ معاشی بحران آتا ہے۔ ہٹلر کیا جو رائز ہے، اس کے رائز میں اس معاشی بحران نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو 30 کی دہائی میں جو گریٹ ڈپریشن آیا وہ فوراً نہیں آ گیا، لازم بات ہے 20 25 30 سال
اس کو پائل اپ ہونے میں لگے، پریشر بلڈ اپ ہونے میں لگے، اور 30 میں وہ آ کے سسٹم پورا جو ہے وہ پھٹا. تو اس کی وجہ سے لازم بات ہے کہ جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا اور کمانے کے وسائل نہیں ہوں گے، تو پاکستان اور انڈیا کی طرح وہ یہ تو نہیں کریں گے بس بچے پیدا کرتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بھلے خوراک کی کمی ہو، گھر میں رہنے کی جگہ نہ ہو اور وسائل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس فیسلٹیز نہ ہو. یہی تقریباً ٹرینڈ پورے یورپ میں رہا. اور 1920 کی دہائی میں آدھے سے زیادہ یورپین lived in a country with below replacement fertility rate. تو زیادہ تر یورپین ممالک میں جو بچوں کے پیدا ہونے کی شرح تھی وہ ریپلیسمنٹ کی شرح سے کم تھی، جس میں سویڈن، جرمنی، چیک ریپبلک میں اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی پھر یہ تقریباً سائز چلتا رہا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایوریج امریکن وومن. اب ایک جو بڑا فیکٹر جو یہ سب نظر انداز کرتے ہیں، پھر 30 کی دہائی کے بعد جو ہے وہ گریٹ ڈپریشن رہا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ یورپ میں بھی آبادی تیزی سے بڑھی، اسپیشلی 1946 سے لے کے 1964 تک کا جو ٹائم تھا، 20 سال سے کچھ کم کا، اس میں بڑی تیزی سے آبادی بڑھی. اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ دیکھیں یورپ میں پروسیس شروع ہوا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تقریباً 1870 میں گریجولی شروع ہوا، بہت ہلکے ہلکے. 1870-71 میں جرمنی میں یہ پروسیس شروع ہوا. اس کے بعد ریاست نے ذمہ داری لی فری ایجوکیشن کی، روزگار کی، کسی حد تک گھر سستے مل جاتے تھے، تعلیم جو ہے وہ مفت ہوتی تھی، اور بہت ساری فیسلٹیز. آپ کے بچے ہیں تو ان پہ آپ کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی. آج بھی یورپ میں اور ایڈوانس کیپٹلسٹ ورلڈ میں بچوں کے باقاعدہ پیسے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ برطانیہ میں اگر آپ کے بچے ہیں تو اس پر بچہ وہ ہو سکتا ہو ممکنہ طور پہ آپ کو مہینے کے 100 پاؤنڈ دیں، 150 پاؤنڈ دیں. اگر آپ بے روزگار ہیں تو اور زیادہ وہ دیتے ہیں. اسی طرح امریکہ، کینیڈا میں بھی ہے، کچھ ریاستوں میں بچوں کو ایون دودھ بھی ریاست فراہم کرتی تھی. کچھ ریاستوں میں جو ہے خواتین کو بہت ساری فیسلٹیز ہوتی تھیں. لیکن 1970s کے بعد اسپیشلی جو ہے وہ 70s میں یہ شروع ہو گیا نیو لبرلزم، جس میں بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی. اور اس کی وجہ سے خالی برطانیہ میں تقریباً سمجھ لیں ایک عام بندے کا 200 پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ مہینے کا بڑھا ہے، صرف بجلی کے بل اور جو وہ دوسری چیزیں دیتا ہے، ٹرانسپورٹ اور دوسری یوٹیلیٹیز، صرف ایک اس میں بڑھا ہے. اور پھر روزگار کے مواقع شرنک ہوتے گئے. بہت سارے ممالک میں اب یہ کوشچن ہو رہا ہے کہ بچوں کو دودھ دیا جائے یا نہ دیا جائے. پورے یورپ میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی ہلکے ہلکے وہ لوگوں کی فیسلٹیز ختم کرتے گئے، روزگار بھی کسی حد تک کم ہوتا گیا، ہاؤسنگ ایشوز بھی بڑھتے گئے. تو یہ بنیادی طور پہ اکنامک فیکٹر تھے. برطانیہ میں ایک سرٹن اسٹیج پر آ کر جب ٹوری پارٹی یا کنسرویٹو پارٹی کی حکومت آئی اب سے کوئی 10-15-20 سال پہلے، تو اس نے 2 بچوں سے ایک کیپ لگا دیا. پہلے تو یہ تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے اس میں ہر بچے کو پیسے ملتے تھے سرکار کی طرف سے. پھر اس پہ کیپ لگا دیا 2 بچوں کا، جس سے برطانیہ میں چائلڈ پاورٹی بڑھی، لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہے غربت میں چلے گئے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر لیبر پارٹی نے اس کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن فرض کر لیں، اب یہ دیکھیں یہ بڑا وہ ہے نا کہ اگر والدین کی اسموتھ انکم ہے تو نیچرلی وہ کریں گے. اگر آپ فرض کر لیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں عورت کو پریگننٹ یا پریگننسی کے دوران 2-4 سال کی اس کو چھٹی دی جائے اور ریاست اس کو اس دوران کی ویجز دے، اس کے علاج کا سارا خرچہ اٹھائے، تو کیا اس وقت بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی؟ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یورپ اور بہت سارے ممالک میں بظاہر قوانین ہیں تعصب کے خلاف، لیکن بہت سارے جب آپ روزگار کے فارم بھرتے ہیں یورپ اور دوسری جگہوں پہ، تو خواتین اگر بڑھتی ہیں اور وہ اگر شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا ان کو پریگننسی کرنی ہے اور اس کا وہ کہیں مینشن کر دیں تو وہ کمپنیاں رکھتی ہی نہیں ہیں آپ کو نوکری پر. وہ بظاہر نہیں بولیں گے کہ آپ کو اس وجہ سے نہیں رکھا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو یہ تعصب ہے نا لڑکیوں کے ساتھ. اب یہ کیسر احمد راجہ صاحب پاکستان جیسے ملکوں میں جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں مغرب میں لوگوں کو بڑا اس پہ تشویش ہے، یہ
مغرب میں انہی جیسے کیسر احمد راجہ جیسے لوگ جو ہے نا خالی پاکستان میں نہیں پائے جاتے، مغرب میں بھی ان کی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہی جو پٹانگ باتیں کرتے ہیں، جن کا اور وہ اتفاق سے نسل پرست ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں. جس طرح کیسر احمد راجہ صاحب نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس طرح وہ بھی نفرتیں پھیلاتے ہیں. مغرب میں یہ لیپین کی جو پارٹی ہے، ماریا لیپین کی پارٹی ہے، نیشنل فرنٹ فرانس میں، یا ان کے جو محبوب لیڈر ہیں گیٹ ولڈرز اس کی جو پارٹی ہے، برطانیہ میں ٹامی رابنسن، نجیل فراج جیسے لوگ، یہ اور امریکہ میں نک فیونٹیس اور چارلی کرک جیسے لوگ، وہ گوروں کی پاپولیشن کم ہونے پہ پریشان ہیں. خالصتاً وہ ان کا تعصب کا نقطہ نظر ہے، نسل پرستانہ ہے، کوئی اس کا سسٹم سے تعلق نہیں ہے ان کا. اور وہ تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں کہ جی افریقن عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 بچے گود میں ہیں اور آگے بھی پریگننٹ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو گوری خواتین ہیں وہ جو ہے وہ ابارشن کرانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. تو لیکن اس کے پیچھے جو اصل معاملات ہیں وہ معاشی ہیں. برطانیہ میں مثال کے طور پر برطانیہ کی جو پوری زمین ہے اس کا تقریباً 17% جو ہے وہ بینکوں کے پاس ہے، 18% کارپوریشن کے پاس ہے، 30% جو ہے وہ ان کے اشرافیہ کے پاس ہے. 11,000 سے زیادہ جو گھر ہیں رینٹ پر وہ بینکوں کے پاس ہے، 30,000 گھر جو ہے وہ خالی ایک کمپنی کے پاس ہے. تو گھروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو فرض کر لیں کہ اگر آپ والدین کو کوئی حکومت کہے کہ جی آپ کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہے، آپ 2-4 سال بچے کو لک آفٹر کریں یا ان کے ورکنگ آورز کم کر دیں، پھر بھی یہی صورتحال ہوگی. گھر اگر سستے ہوں گے، آپ کا روزگار کا وہ ہوگا تو پھر بھی یہی ہوگا. کیونکہ بھائی یورپ میں عورت کی آزادی کا تصور تو 150-200 سال سے ہے نا. تو 150-200 سال میں تو آبادی اس طرح ڈراسٹکلی کم نہیں ہوئی. جو آبادی کم ہوئی، کیسر احمد راجہ اور دوسرے جو یہ تلنگے جو پڑھتے نہیں ہیں، اس آبادی میں بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ جنگوں کا ہے، جو یہ مینشن نہیں کرتے. 18 سینچری میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، 17 سینچری میں جو ہے وہ 30 لاکھ کے قریب لوگ، 30 لاکھ سے 80 لاکھ کے قریب لوگ خالی جو ریلیجس وارز ہیں اس میں مرے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو دوسری جنگیں ہوئی ہیں وہ الگ ہے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ لگا لیں، فرسٹ ورلڈ وار میں تقریباً 70 ملین کے قریب، 7 کروڑ کے قریب انسانوں کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 70 ملین کے قریب لوگ مرے یورپ میں. تو یہ جب یہ کر رہے تھے ہو دیکھو یورپ کی آبادی کم ہو گئی، گر گئی، تو اس آبادی میں بڑا اہم رول ان جنگوں کا بھی ہے جو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جہاں ہم نے یہ دیکھا، یہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، کہ جہاں سرکار کی طرف سے بڑی سہولیات ہوئی، روزگار بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، گھر سستے ملے، اجناس سستی ملی، کموڈٹی سستی ملی، وہ آبادی بڑی. 46 سے 47 میں آپ لگا لیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، پورے یورپ میں، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، سب جگہ آبادی بڑھی ہے. حالانکہ وہاں پہ عورت کو اس وقت بھی فریڈم تھی، تعلیم بھی تھی. تو اگر خالی تعلیم کا یہ فیکٹر ہوتا کہ نہیں جی تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے، تو بھائی یہ وہ جن ادوار میں بڑھی ہے ان ادوار میں پھر بڑھی کیوں ہے؟ ان میں تو نہیں بڑھنی چاہیے تھی. حالانکہ وہ 46 سے 64 میں بڑھی ہے، لیکن پیچھے کچھ سال ایسے رہے جس میں مزید کم بھی ہوئی. اس لیے کہ معاشی جہاں جہاں پریشانیاں آئی ہیں، تو پاکستان جیسے ملکوں میں، انڈیا جیسے ملکوں میں، جہاں تو بیچاری عورتیں ایک بڑی تعداد میں غذائی قلت کا شکار ہیں، غربت میں رہ رہی ہیں، کوئی ہاسپٹل ڈھنگ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسر احمد راجہ صاحب کو اگلے جنم میں جو ہے وہ کبھی عورت بنا کے بھیجے تو، اور ان کو پھر اس مرحلے سے گزرنا پڑے اور رہ رہے ہوں یہ کسی کچی آبادی میں پریگنینسی کے ساتھ، تو ان کو پھر پتہ چلے کہ پریگننٹ عورت، اور پاکستان کے جو جراثیم زدہ ہاسپٹل ہیں اس میں لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑی ہوں، اور ان کو غذائی قلت کی بھی کمی ہو، ڈاکٹر بھی نہ ہو، خوراک بھی صحیح سے نہیں مل رہی ہو، تو کیسر احمد راجہ کو اندازہ ہو. تو یہ کیسر احمد راجہ جیسے لوگ سارا الزام عورتوں پر، فحاشی اوریانی پر، ویسٹرن سیکولرزم پر، کوئی انالیسس نہیں ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں کہ کیا اکنامک انڈیکیٹرز تھے اور کس طرح اچھے اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آبادی بھی جو ہے وہ نسبتاً بڑھتی رہی. اور نیو لبرلزم کا دور آیا جس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب، کہ ہر چیز مارکیٹ کے رحم و کرم پہ، اور چیزیں مہنگی ہوئی، مکان مہنگا ہوا ہے، روزگار کے مواقع سکھڑے ہیں. تو لازمی بات ہے لوگوں نے پھر کیوں کہا، لوگ کیوں کریں گے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آج ایڈوانس کیپٹلسٹ ورلڈ میں یہ ہو جائے کہ پیرنٹس کو روزگار بھی ملے، سرکار کی طرف سے بچوں کو پیسے بھی ملیں، پریگنینسی پہ جو ہے وہ دونوں والدین کو
یا کم از کم ایک کو اچھی خاصی چھٹی مل جائے 2-4 سال کی کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے، تو آپ دیکھیں یہ نقشہ چینج ہو جائے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہو کچھ ممالک آگے چل کے یہ کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہوں گی۔ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب سرکار نے زیادہ فیسلٹیز دی ہیں تو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ضرورت اس کا جو بنیادی طور پہ لنک ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ مغرب میں بے حیائی پھیل گئی اور یہ سیکولرزم آ گیا اور ویسٹرن آئیڈیالوجی ہو گئی۔ اس کے بنیادی عوامل اگر ہم امپیریکل وے میں دیکھیں گے، اگر آپ اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھیں گے تو وہ معاشی ہیں، نہ کہ کلچر یا کوئی غیرت بریگیڈ کا اس میں ایلیمنٹ ہے۔